ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی تو اگلا سٹیپ کیا ہوگا کہ آپ تو بخشا ہی گیا، آپ بخشا، آپ تو بخشش یقینی ہے، اللہ رحیم ہو گیا۔ اب صدر پاکستان ہے، کسی پہ رحیم ہو جائے، مہربان ہو جائے تو سزائے موت کا قیدی بخشا جاتا ہے یا نہیں؟ وہ جیل سے رہا ہو جاتا ہے، بری کر دو اس کو، موت کی سزا ختم، صدارتی آرڈر آ گئے۔ استثناء حاصل ہے نا ان کو۔ جب ایک ملک کے بادشاہ کی یہ طاقت ہے تو کائنات کے بادشاہ کی کیا طاقت ہے؟ اس نے آپ پہ رحمت کی، مہربانی کی، آپ کی طرف نظر شفقت کی، اب آپ کی بخشش یقینی ہے یا نہیں؟ اب جتنے بھی گناہ گار ہیں نا، آپ جتنے بھی خطا کار ہیں، نا امید نہ ہو، 10 دن مل گئے ہیں آپ کو، پہلے بھی 10 دن ملے رحمت اس کی لینے کے لیے، پھر 10 دن مل گئے کہ اب بخشش کرا لو، اب دنیا میں بخشش ہو جائے آپ کی۔ تو اب آپ جب مغفرت کرانا چاہتے ہیں تو سینٹر کا عشرہ مل گیا، عشرہ ثانی آپ کو مل گیا۔ دوسرا اس کو کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مغفرت، بخشش ہوتی ہے، اس میں نجات ہوتی ہے دوزخ سے، غموں سے، پریشانیوں سے، ٹینشنوں سے، رزق کی تنگی سے۔ اب آپ کے گھر میں یہ سارے مسائل ہیں تو آپ کو دوسرا عشرہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ضائع کر دیا تو آپ کی زندگی میں بڑا نقصان ہو گیا۔ پہلا عشرہ ضائع کیا، بڑا لاس ہوا، سمجھے نقصان کو ابھی پہلے عشرے کی سن کے۔ ابھی دوسرا عشرہ پھر آپ کو مل گیا، چلو پہلا کسی سے ضائع ہو گیا، دوسرا تو مل گیا نا، اب آپ اس کو ضائع نہ کریں۔ پہلے میں آپ نے اگر سٹیپ ٹو سٹیپ چلے، پہلے رحمت پھر مغفرت، اب رحمت کا تو ہو گیا، اب 11واں روزہ شروع ہو گیا، اب آپ کو اللہ کہتا ہے اب تو تمہاری بخشش کا دن ہے، مغفرت مانگو مجھ سے، ایک بار منہ سے کہو اللہ معاف کر دے، میں معاف کر دوں گا تمہیں، ایک بار منہ سے کہو تو صحیح۔ اب ایسے ایسے یہاں پہ فرعون نما لوگ ہیں جو رمضان میں بھی مغفرت نہیں مانگتے، دعا بھی کرنی ان کو نہیں آتی، اللہ کے سامنے مانگنا ہی نہیں آتا۔ فرعون جیسا ظالم 400 سال سے زیادہ زندہ رہا اور پوری دنیا پہ خدائی کے دعوے کے ساتھ حکومت کرتا رہا، لیکن اللہ نے بے لگام کیوں چھوڑا تھا کہ جب رات ہو جاتی تو اٹھ کر دریائے نیل کے کنارے چلا جاتا، وہاں ریت پر سجدے میں جا کے رو رو کے کہتا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تو ہی رب ہے، مجھے پکڑ نہ کرنا اور مجھے ذلیل نہ ہونے دینا۔ اب اللہ نے اس کو 400 سال تک ڈھیل دے دی، جو کہ مانگتا رہا اللہ سے۔ یہاں تو ہمیں اللہ سے مانگنا ہی نہیں آتا، ہم اللہ سے مانگنا اپنا حق سمجھتے ہیں، جیسے قرضہ مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ نے ہمارا قرضہ دینا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگنی ہے، اور جس کو مغفرت مل گئی اس کے سارے کام ہو گئے، چونکہ اللہ بخشش دنیا میں کرتا ہے۔ ایک طبقہ ہے جس کو رمضان کے ان عشروں میں بخشش خالی نہیں، باقی کسی طبقے کو بخشش کا دنیا میں اعلان نہیں ہے، موقع دے دیا یہ لو، لیکن صحابہ کو اللہ نے دنیا میں کہہ دیا تم سارے بخشے ہوئے ہو، تم بخشے گئے ہو۔ اب جن کو اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا، یہ تو بخشا ہوا طبقہ ہے۔ کائنات میں ایک جماعت ہے، کسی نبی کی وہ جماعت نہیں، کسی نبی کے پاس وہ شاگرد نہیں جو ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں، جن کو اللہ نے کہہ دیا نبی۔ آپ سوچئے جس نبی کے 1.25 لاکھ جان نثار بخشے ہوئے ہوں، اس نبی کی امت کی فضیلت کتنی ہوگی؟ سارے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ چند، اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنى، یہ سارے بخشے ہوئے ہیں، کل کا لفظ کہا،
اور آپ جب کل کہتے ہیں تو اس میں سارے آ جاتے ہیں۔ پہلے تو رمضان میں عقیدہ ٹھیک رکھیں کہ کسی صحابی سے بغض نہ رکھیں۔ اگر آپ کے دل میں صحابہ اہل بیت کا بغض ہے نا تو آپ کی کوئی روزہ، کوئی تراویح، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ چونکہ اب یہ بخشش کا عشرہ ہے نا، ہمیں اللہ نے کہا بخشش ملے گی، لیکن تم نے نقل کرنی ہے کس کی؟ صحابہ کی۔ اب دیکھیے نا، آپ جب کسی کی نقل کرتے ہیں تو پہلے اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ ہے کیا یہ کامیاب بھی ہے یا نہیں، یا میں بھی ایسے ہی ناکام نہ ہو جاؤں۔ آپ دنیاوی ہر معاملے میں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عشرہ ملا ہے تمہیں مغفرت کا، مغفور لوگ۔ اب صحابہ کو مغفور کہا جاتا ہے، محفوظ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تم نقل کرنا چاہتے ہو نا تو صحابہ کی نقل کرو، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، کنفرم، اور یہ بخشے ہوئے لوگ ہیں۔ اولئک حزب اللہ اولئک هم المفلحون اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اب دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کبھی کہتا ہے ان کا ایمان اندر راسخ ہے، کبھی کہتا ہے کہ یہ اصل فلاح والے لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں۔ ناکام کی نقل کریں گے تو ناکام ہوں گے، کامیاب کی نقل کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اب ہم بخشش چاہتے ہیں، یا اللہ بخش دے ہمیں۔ اب یہ تو ہر بندہ چاہتا ہے نا، اللہ مغفرت کر دے۔ اب مجھے بتائیں، مغفرت اللہ سے لینے کے لیے جن پر اللہ کی مغفرت زمین میں ہو چکی ہے ان کے پیچھے چلنا پڑے گا نا۔ اب 10 دن آپ ان کی نقل کریں، ان کے اعمال دیکھیں، ان کا رمضان گزارنا دیکھیں۔ جن کی بخشش ہو چکی ہے وہ رمضان کیسے گزارتے تھے؟ رو رو کے، اور ہماری بخشش ہوئی نہیں اور ہم آزادی سے گزار رہے ہیں۔ جو کنفرم جنتی ہے وہ رمضان میں کیسے روزے رکھتے تھے گرمیوں کے، کہ خط استوا پر ہے وہ عرب، اور ایسی گرمی رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ پاؤں جو اونٹنیوں کے تھے وہ تپش کی وجہ سے، ریت کی حدت کی وجہ سے وہ پاؤں بھی ان کے جلنے لگتے تھے، سڑ جاتے تھے، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ پیاسے بھوکے بدر میں گئے، پیاسے بھوکے فتح مکہ کرنے آ گئے 8 کو، 17 کو بدر میں چلے گئے، روزہ ہی نہیں رکھا، کچھ نہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے کہا اجازت ہے تمہیں، لیکن سب نے رکھا، روزہ توڑا ہی نہیں، تھوڑوں سے نے کہا رخصت ہے۔ گرمی، جون کا مہینہ، اور آپ جہاد کر رہے ہیں عرب کی سرزمین پر، اور اونٹنی پہ بیٹھ کر، نہ فریج ہے، نہ اے سی ہے، نہ پنکھا ہے، آپ سوچئے نہ پیسہ ہے، اور وہ جانثار اس 10 دن میں اللہ سے کیسے مغفرت لے رہے ہیں، کہ بخشش لے رہے ہیں، کہ اللہ کو ان کی ادائیں اتنی پسند آئی کہ فرش پہ وہ تھے تو اللہ نے کہہ دیا یہ سارے جنتی ہیں۔ اب ہم فرش پہ بیٹھ کر روزے اس عشرہ میں دعائیں بھی کریں، مغفرت بھی لیں، اور اللہ سے مانگیں۔ عشرہ مغفرت ہے، یا اللہ مغفرت کر دے۔ اب یہ تراویح پڑھنا، یہ روزہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا، مسند احمد کی حدیث ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن یہ بندے کی شفاعت کرے گا روز محشر۔ یہ کھڑا ہو جائے گا اللہ کے سامنے، بندے کے اعمال صحیح نہیں ہیں، پورے نہیں ہیں، نیکیاں کم ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ بندہ پریشان غمگین ہوگا تو اللہ تعالی کے سامنے ایک دم پہلے روزہ کھڑا ہوگا، یا اللہ میری سفارش قبول کر، اس کو جنت میں داخل کر دے۔ یہاں تک کہ اللہ سے بحث کرے گا اور کہے گا اللہ تجھے پتا ہے
اس نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، بھوکا رہا، پیاسا رہا تجھے راضی کرنے کے لیے، اور تیرے لیے روزہ رکھا۔ مشرک روزہ نہیں رکھتے تھے، قبروں پہ چڑھاوے دے دیتے تھے بتوں کے نام کے، اور لات و عزا کے نام کے بکرے ذبح کرتے ہیں غیر اللہ کے نام کے لوگ، آج بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے غیر کے نام پہ دیگیں دے دیتے ہیں، اللہ کے غیر کے نام پہ جو ہے نا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ مشرک روزہ کبھی نہیں رکھتا، کبھی نہیں کہتا کہ میں فلاں درگاہ کے، آج دیکھیں ربیع الاول بھی آ جائے نا تو آپ علیہ السلام نے اپنی ولادت کے دن پیر کے دن روزہ رکھا نہیں رکھا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ عرب میں روزہ رکھا جاتا ہے پیر کے دن کہ ہمارے نبی کے میلاد کا دن ہے، اور یہاں جو بدعات کرنے والے ہیں وہ جشن مناتے ہیں اور عید مناتے ہیں۔ کیوں کہ روزہ رکھنا بدعت کرنے والے کو اور شرک کرنے والے کو کبھی نصیب نہیں ہوا۔ روزہ رکھنا یہ اللہ کے موحدین کو، نبی کے غلاموں کو اور صحیح اہل بیت اور صحابہ کے جانثاروں کو ملا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو روزہ فرض کیا، مشرک روزہ نہیں رکھتے تھے، وہ چڑھاوے دیتے تھے۔ آج بھی لوگ روزے کے بجائے پیسے دینا اور جی فدیہ دے دیتے ہیں۔ یہ کام کیا ہے بھائی؟ تمہاری محبت کدھر ہے؟ مغفرت کا اجرا، شفاعت کیسے کرے گا؟ روزہ تو شفاعت کرے گا۔ تمہیں جب پکڑے ہوئے ہوگے تو جب بالکل دوزخ سامنے ہوگی تو تمہیں نکالے گا دوزخ سے اور جنت کی طرف اللہ کے آگے کھڑا ہو جائے گا روزہ۔ تو مشرک روزہ نہیں رکھتے تھے۔ شرک کرنے والا روزہ آج بھی نہیں رکھ سکتا، جو عام دنوں میں بھی ہے۔ وہ کہے گا جی بس کھاؤ پکاؤ، یہ کھلاؤ وہ کھلاؤ۔ حسین روزہ رکھ کے شہید ہوئے یا کھیر کھا کے شہید ہوئے؟ آپ بتائیں، حلیم کھا کے شہید ہوئے کربلا میں یا روزے میں؟ تو آج حسین کا نام لینے والا روزہ رکھ سکتا ہے؟ جو سچا ہوگا روزہ رکھے گا۔ 9-10 محرم کو روزہ ہوتا ہے نا، اصل میں دیکھا جائے تو ہمارے نبی نے روزہ رکھا۔ اب اسی طرح پیدائش رسول کے دن روزہ ہوتا ہے یا عید ہوتی ہے؟ ہمارے نبی نے روزہ رکھا، چونکہ جس کے اندر شرک اور قباحت آئے گی نا، بدعت کی، روزہ اس زمانے میں ابو جہل نے بھی نہیں رکھا، ہمارے نبی پہ آئے۔ اہل کتاب تھے، ان پہ 3 روزے یا چند روزے۔ اچھا یہودی 1 روزہ رکھتے تھے، اللہ نے کہا 30 روزے رکھو، صحابہ نے 30 رکھے۔ اب آپ دیکھیے تو کہا یہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا آپ کا، الصیام کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ میری بات مانے، میں اس کا گواہ ہوں۔ اب روزہ جب کھڑا ہوگا، ادھر روزہ کھڑا ہو جائے گا وکیل بن کے، اور ادھر قرآن کھڑا ہو جائے گا، قرآن پاک۔ اب آپ دیکھیے یہ بھی مسند احمد کے اندر ہے، قرآن کھڑا ہو کر کہے گا اللہ میں نے اس بندے کو دیکھا، یہ میرے ساتھ جڑا ہے اور میں تیری ذات کا حصہ ہوں، کلام ہوں تیرا، میری بات قبول فرما، اس بندے کو دوزخ سے بچا لے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے جھگڑا کرے گا، بحث کرے گا، اور پھر بندے کو آخر یہ دونوں، ایک ادھر سے پکڑے گا سیام، ادھر سے پکڑے گا قرآن، دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے جنت میں داخل کر دے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو 2 پر لگ جائے اور آپ جنت میں داخل ہو جائیں، وہاں کی رسوائی سے بچ جائیں، تو آپ سیام اور قرآن سے جڑ جائیں۔ اب ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اب یہ عشرہ، وہ آخر میں بتاتا ہوں، سیام اور قرآن کی ایک آخری حدیث۔ اب یہ عشرہ مغفرت ہے، اس میں ایک دعا اپنا وظیفہ بنا لیں۔ وہ دعا ایسی ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، آپ کی زندگی میں ٹینشنیں ہیں، آپ دیکھیں ماں باپ اکثر ناراض رہتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں یا زندہ ہوتے ہیں، تو بندہ جو ماں باپ کو ناراض کر دیا نا، وہ بندہ کبھی ترقی نہیں کرے گا، زندگی میں نہیں کرے گا۔ اور لوگ توجہ ہی نہیں کرتے کہ ماں باپ آپ سے ناراض ہیں، آپ سے دل میں ان کے رنجش ہے۔ میں اپنے گھر میں جاتا ہوں
اپنے والد صاحب سے ویسے پوچھتا رہتا ہوں آج کھا لیا، کوئی چیز آتی ہے پہلے ان کو دیتا ہوں، ان کو پہلے ہر چیز میں، کیونکہ اس سے آپ کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے. یہ فرمولے ہیں. میں ایسی دعا بتاؤں گا، اگر 10 دن آپ نے پڑھ لی نا، میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں رہے. آپ جڑ پکڑ لیں اپنے والدین. بددعا دی ہے ہمارے نبی نے، جو رمضان کا مہینہ پائے اور مغفرت نہ کرا سکے تباہ ہو جائے، ہے نا یہ بات. اور جو ماں باپ دونوں یا ایک کو پائے اور بخشش نہ کرا سکے تباہ ہو جائے. جبرائیل نے کہا تباہ ہو جائے، ہمارے نبی نے کہا آمین. اب تباہی روک سکتا ہے کوئی؟ آپ چاہے حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر بن گئے ہیں، انجینئر بن گئے ہیں، مولانا بن گئے ہیں، ماں باپ کا ادب نہیں کر رہے، آپ کی خوشحالی کبھی نہیں آئے گی. میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو پریشان، میرے پاس آتے ہیں. ابھی ایک عورت آئی، بوڑھی عورت، ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے رو پڑی کہ مجھے مارتی ہے میری بیٹی. اور ایک عورت آ کے بتا رہی ہے، اور ایک بوڑھا آدمی یہاں قریب رہتا ہے، تھوڑا فاصلے پہ یہ قریب، کہ میرا بیٹا مجھے مارتا ہے. وہ بیٹا یا بیٹی کبھی ترقی کر سکتے ہیں؟ یہ رمضان ان کی بخشش نہیں کرائے گا. بخشش چاہتے ہیں نا، ماں باپ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں. آپ کو آسان دعا بتا رہا ہوں سورہ بنی اسرائیل کی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی، اے اللہ مجھ پہ رحم کر، ان دونوں پہ رحم کر. اچھا، آپ جب دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو پہلے آپ کے لیے قبول ہوتی ہے. یہ قرآن کا اصول ہے. حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا موسیٰ مجھ سے اس منہ سے مانگے جس سے آپ نے گناہ نہ کیا ہو. یا اللہ منہ کدھر سے لائیں؟ کہا دوسرے سے کہو تمہارے لیے دعا کرے. یا آپ جس کے لیے دعا کریں گے تو آپ، میں بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی، کمیٹیاں ڈلتی تھی مارکیٹ میں، ہم کاروبار کرتے تھے، تو وہ جب سارے جمع ہوتے کہ جی کس کی تو قرآن اندازی ہونی ہے، تو سارے کہتے جی میری نکل آئے، میری نکل آئے، آپ دعا کریں. میں ہاتھ اٹھا کہتے یا اللہ ان کی کمیٹی نکال دیں، اور نکل میری آتی تھی. وہ مجھے کہتے ہیں آپ ہاتھ نہ اٹھائیں جی، جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی نکل آتی ہے. میں نے کہا یہ حدیث پہ عمل کرتا ہوں. جب آپ دوسرے کے لیے دعا کریں گے نا، اب آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو آپ دعا کریں یا اللہ ان کو دے دے، آپ دیکھ لیں کہ آپ کو مل جائے گی. جب آپ کہیں گے یا اللہ مجھے دے دے، مجھے دے دے، دوسرے کے لیے نہیں کریں گے تو آپ کو، یہ اللہ کا نظام ہے، آپ دوسرے کے لیے دعا کریں. جب آپ کہیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پہ رحم کر، چاہے زندہ ہیں چاہے مر گئے ہیں، چاہے، اچھا ماں باپ میں یہاں جو دعا میں نا دادا دادی بھی آ جاتے ہیں، نانا نانی بھی آ جاتے ہیں، ساس سسر بھی آ جاتے ہیں. آپ نے کسی کی بھی نافرمانی کی ہے تو آپ یہ پڑھیں 70 بار ان 10 دنوں میں، دعا کرتے رہیں، اللہ کی رحمت مغفرت آپ کو مل جائے گی. آپ 10 دن اس دعا کو وظیفہ بنائیں.